ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی نعمان شیئر کر رہے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں، میں بھیرا کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے ایک آفیسر تھے، میں ایک گورنمنٹ سیکٹر میں ملازم تھا، تو ان کا ایک آفس ہوتا تھا۔ ان کے آفس میں 2-3 بار رات کے وقت چوری ہو چکی تھی۔ کچھ قیمتی چیزیں وہاں سے پتہ نہیں کون اتار کر لے جایا کرتا تھا۔ چوکیدار بھی تھا لیکن نائٹ ڈیوٹی کا چوکیدار نہیں تھا، صرف ڈے ڈیوٹی ہی چوکیدار کرتا تھا۔ تو جو ہم لوگوں کے وہ آفیسر تھے، سر تھے، انہوں نے مجھ سمیت 2 لڑکوں کی اور وہاں پر اس آفس میں، اس دفتر میں نائٹ ڈیوٹی لگا دی۔ ہم لوگوں کو 5 دن وہاں پر ڈیوٹی دینی تھی، کیونکہ سر کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ چل جائے کہ چوری کون کرتا ہے تو پھر اس کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی آج پہلی نائٹ ڈیوٹی تھی، رات 12 سے صبح 5 بجے تک، اور ڈے ٹائم ہم لوگوں کا آفس آف تھا۔ 5 دن کی ڈیوٹی تھی ہماری۔ ہم تینوں جو کلیگس تھے، ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، اور وہ جو دفتر تھا وہ ایک ایسی عمارت میں ان کا دفتر تھا جس کے سراؤنڈ میں کافی زیادہ جگہ خالی تھی، یعنی جیسے گورنمنٹ کے افسروں کے دفتر ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک وہ دفتر تھا، قدیم پرانے زمانے کا بنا ہوا پرانی بلڈنگ تھی۔ اور اس بلڈنگ گیٹ سے اگر اندر آتے تھے تو چاروں اطراف میں کافی جگہ خالی تھی جہاں پر بڑے گھنے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر کچھ حصے، وہاں پر ویٹنگ ایریا بھی بنائے گئے تھے، اور جو آفس کا حصہ تھا وہ اندر جا کر بلڈنگ تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ آفس کے اندر تو ہم لوگ نہیں تھے، ہم لوگ باہر جو برآمدہ تھا وہاں پر تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو بستر، چارپائی سب کچھ دیا گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ چلے گئے۔ پہلے ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، تقریباً 1-1:30 بج گیا باتیں کرتے کرتے۔ اب وہ جو دونوں تھے ان کو نیند آنے لگ گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں، کیونکہ وہاں پر اگر ہلکی سی بھی آہٹ ہوتی تو ہم لوگوں نے جاگ جانا تھا۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ تھوڑی نیند ہم پوری کر لیتے ہیں، پھر تم سو جانا، ہم جاگ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، تم لوگ سو جاؤ، اس کے بعد پھر میں سو جاؤں گا۔ وہ دونوں میرے سامنے سو گئے۔ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، موبائل استعمال کر رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے اس طرح سے آوازیں آنے لگیں جس طرح سے کوئی بلی ہے اور وہ میری چارپائی کے نیچے بول رہی ہے، اور باقاعدہ چارپائی کے جیسے حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر پنجے مار رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا میں بڑا پریشان کہ بلی کہاں سے آ گئی ہے۔ میں نے چارپائی کے نیچے دیکھا تو چارپائی کے نیچے کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بلی بولے جا رہی تھی، آہستہ آہستہ اس ٹائم آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، وہ بلی بھاگ نہیں رہی تھی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے برآمدے کے دوسرے حصے سے 8-10 بلیاں نکل آئیں، بالکل کالی سیاہ بلیاں، ساری بلیاں کالی تھیں، اچھی خاصی موٹی اور بڑی بلیاں تھیں۔ اتنا خوفناک وہ منظر تھا۔ رات کے وقت سنسان آفس والی بلڈنگ میں ہم لوگ موجود تھے، اور وہاں پر اتنی زیادہ بلیوں کا شور سن کر میرے دونوں کلیگس بھی جاگ گئے، اور وہ یہ کہنے لگے یہ سارا کیا معاشرہ، یہ بلیاں اتنی کہاں سے آ گئی ہیں۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ ابھی ایک بلی میرے بستر کے نیچے بول رہی تھی، چارپائی کے نیچے، اور ابھی دیکھتے دیکھتے دیکھو کتنی بلیاں آ گئی ہیں۔ وہ بلیاں بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھیں، نہ بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ ہم لوگوں کی چارپائیوں کے آس پاس آنے لگ گئی، اور باقاعدہ ایسی آوازیں نکال رہی تھی جس طرح سے وہ رو رہی ہیں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ تینوں چارپائیوں سے اٹھے برآمدے سے باہر آ گئے، پتھر اٹھایا کہ بلیوں کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں ان کو۔ نہ تو وہ ہل رہی تھیں، نہ ڈر رہی تھیں، نہ بھاگ رہی تھیں، بلکہ وہ بلیاں ہمیں ایسے دیکھ رہی تھیں کہ جس طرح سے ہم کوئی اور مخلوق ہے اور وہ کوئی اور مخلوق ہے، جانور ڈر جاتا ہے۔ اتنے میں ایک دم سے وہاں پر جیسے وہ گھنے درخت تھے، گیٹ والی سائڈ پر درخت تھے، ان درختوں کی طرف سے جس طرح سے ایک عجیب و غریب سی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی دھاڑتا ہے، کوئی اونچا سانس لیتا ہے۔ وہ ساری بلیاں بھاگتی ہوئی اس درخت کے نیچے چلی گئیں، اور اس درخت کی جانب دیکھ کر رونے لگی اور غرانے لگی۔
یہ بہت خوفناک چیز تھی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ پھر برآمدے میں آئے، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے جو آفیسر ہیں ان کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ عجیب و غریب ماجرا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ وہ نہ تو کوئی نارمل کام تھا اور نہ ہی کبھی ایسا دیکھا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ 10-12 بلیاں ہو گئیں، اور زیادہ جیسے بلیاں کہیں سے آ گئیں، وہ کہاں سے نکل رہی تھیں، کہاں سے آ رہی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ساری بلیاں کالے رنگ کی۔ اتنے میں جو سر کا دفتر تھا، اس دفتر کے جو بلڈنگ تھی، یعنی ایک کمرہ ان کا آفس تھا، باقی 2 کمرے وہ بھی ان کے جو اسسٹنٹ تھے ان کے تھے۔ مین انٹرس کو لاک تھا، اندر سے فرنیچر گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، باقاعدہ جیسے کوئی چیئرز گھسیٹ رہا ہے، ٹیبل گھسیٹ رہا ہے۔ ان کے دفتر والے حصے کی لائٹ جل گئی، باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ پریشان کہ اندر تو کوئی گیا نہیں، یہ لائٹس کیسے جل رہی ہیں؟ ہم لوگوں نے باہر سے پوچھا کہ کون ہے اندر، دروازہ کھولو۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں میرا کلیگ کہتا ہے کہ یہ جو بیک سائڈ پر دروازہ اس طرف چلتے ہیں، اس طرف ونڈوز بھی ہیں، تو شاید ہمیں کچھ نظر آ جائے۔ اتنے میں ہم لوگ برآمدے سے ہوتے ہوئے بیک سائڈ پر چلے گئے، تو جب ہم لوگ اندر کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے، ایک آفس کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پر لائٹ بھی چل رہی تھی، مین آفس کی لائٹ چل رہی تھی اور اس کی روشنی چاروں طرف تھی، ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چیئر کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، عجیب و غریب وہ کوئی تھا، یعنی اس کے سر پر بال نہیں تھے، جسم پر کپڑے نہیں تھے، بہت بھیانک کوئی انسان تھا، کوئی مرد نما مخلوق تھی، جو بھی تھا وہ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دم سے وہ باقاعدہ کھڑا ہوا، 2 قدم آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگوں نے صاف کہا کہ اب یہاں پر رکنے والا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ فوراً سے اگلے حصے کی طرف آئے، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم لوگوں کے جو باس ہیں، سر ہیں، وہ فون اٹھا لیں، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے بائک لیے وہاں سے نکل کے، وہ بلیاں اس وقت بھی برآمدے میں گھوم رہی تھیں، جو چارپائیاں ہمیں سونے کے لیے دی تھی ان چارپائیوں کے اوپر تک وہ بلیاں بیٹھ گئی تھیں اور رو رہی تھیں، خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ ادھر آفس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس طرح سے کوئی غصے سے بولتا ہے، سانس لیتا ہے، کوئی غصہ کرتا ہے، لیکن وہ لفظ کیا تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ ساری جو بھی وہاں پر ماجرا ہو رہا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی کہ ہم لوگوں کے آفیسر ہیں ان کو دکھا سکیں، کہیں وہ یہ جھوٹ نہ سمجھ لیں۔ ویڈیو بھی ہم نے بنا لی۔ ویڈیو میں ہم لوگ واضح بلیاں دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھی ہیں، لیکن ویڈیو میں وہ کالے رنگ کے جیسے کچھ ہیولے ہیں، بلیوں کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں ضرور چمک رہی تھیں لیکن ان کے جسم نظر نہیں آ رہے تھے۔ برآمدے کی جیسے لائٹ آن کی، وہ ساری بلیاں چھلانگ لگا کر اسی درخت کے نیچے چلی گئیں۔ جب روشنی ہوتی گئی تو ہم لوگوں نے چابیاں لی، اپنے موبائل وغیرہ اٹھائے، بائک نکالے، ہم لوگ وہاں سے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح 7 بجے ہم لوگوں نے آفس میں رپورٹ کی، سر کو جا کے بتایا، ویڈیو دکھائی۔ اب سر بھی وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، آوازیں بھی سن رہے تھے، بلیوں کے رونے کی آوازیں، دفتر میں سامان گھسیٹنے کی آوازیں، سب آ رہا تھا، لیکن بلیوں کے چہرے نہیں تھے، وہ چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ سر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی اور ماجرا لگتا ہے، تو جنات کا کوئی ماجرا لگتا ہے، کیونکہ یہ سب جنات کے ہی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اگر جانور بلیاں ایک جگہ پر اتنی زیادہ بلیاں ہو نہیں سکتی، یہ ایک انیوژل سی چیز تھی، اور پھر ساری کالی بلیاں، اور پھر وہ ویڈیو میں کیوں نہیں آ رہی؟ بند بلڈنگ کے اندر آفس میں کون ہو سکتا ہے وہ مرد نما مخلوق؟ سر جو تھے ان کے ایک ماموں تھے، تو وہ یہ جنات وغیرہ کے عملیات جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کو بلاتا ہوں، وہ ذرا آ کر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ نیکسٹ ڈے ان کے ماموں نے آنا تھا، ہم لوگ دفتر چلے گئے۔ ان کے ماموں جو تھے جب دفتر میں آئے، انہوں نے سارا دفتر دیکھا، باہر نکلے، آس پاس جگہ دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ جگہ، یہ دفتر، یہ بلڈنگ آسیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور یہ جنات یہاں پر آج سے نہیں ہے، پرانے دور سے ہیں۔ یہاں پر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ یہ جنات آپ کے اگینسٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون حرکت ایسی کر سکتا ہے، کون جنات کو تنگ کر سکتا ہے۔ کھوج لگانی شروع کر دی۔ 1-2 چوکیدار بدلے گئے تھے، ان کے بارے میں پتہ کروایا۔ ان میں سے ایک چوکیدار جو تھا، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کالے جادو کے عملیات بھی کیا کرتا تھا۔ دن کے ٹائم چوکیداری
اور رات کے ٹائم وہ جادو کے عملیات اور چلا کشیاں کیا کرتا تھا۔ اس نے اسی درخت کے نیچے کوئی چلا کاٹا تھا۔ یہ ہمیں بات بتائی تھی اس چوکیدار نے جس کی جگہ پر اس کو رکھا گیا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ جب میں یہاں پر نوکری کرنے آیا، جب میری پہلی ڈیوٹی تھی، تو میں نے یہاں کی صفائی کی جب، تو مجھے یہاں پر ایک باتھ روم میں سے یہ سارا سامان ملا۔ وہاں پر اس کے کپڑے بھی تھے، جادو کے سامان بھی تھے، کچھ جادوئی کتابیں بھی اس نے وہاں پر چھپا کر کے، وہ باتھ روم استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اس چوکیدار سے جب بات کی کہ یہ سامان تمہارا، یہ کیا ماجرا ہے، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو ایک جادوگر بھی ہوں، میں عملیات کرتا ہوں، اور یہ جگہ خالی تھی، میری ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، میں نے یہاں پر عملیات کرنی شروع کر دیے، لیکن اب یہاں پر اس حد تک جنات آ چکے ہیں کہ وہ جنات یہاں پر اب مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ان جنات نے میرے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہاں پر اتنے جنات ہیں تو وہ مجھے کیسے رہنے دیں گے؟ تو اس چوکیدار نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ میرے عملیات کے جنات ہیں، وہ صرف میرے پیچھے ہی ہیں۔ لیکن جب میں نے وہاں پر ڈیوٹی دینا شروع کی تو میرے ساتھ عجیب و غریب حادثے ہوئے۔ مجھے ایک کبھی کوئی خوفناک چہرے والی عورت نظر آنے لگ گئی، وہ چلتی پھرتی آفس میں نظر آتی تھی، بلڈنگ میں نظر آتی تھی، غائب ہو جاتی تھی۔ کبھی مجھے ایک مرد نظر آتا تھا، سر سے گنجا بالکل، جسم پر بھی کوئی کپڑا، کوئی اس کے عجیب و غریب حلیہ، خوفناک چہرہ، سر پر بال نہیں تھے، جسم پر بے تحاشا بال تھے۔ اس باتھ روم کی طرف جاتا دکھائی دینے لگا، پھر بلیاں بے تحاشا نظر آنے لگ گئی۔ میں نے بنا کسی کو بتائے یہ نوکری چھوڑ دی، کیونکہ مجھے اس چوکیدار نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے کوئی شکایت کی تو میں تمہیں جانی نقصان دے دوں گا۔ اسے یہی پتا ہے کہ میں خود نوکری چھوڑ کر گیا ہوں اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اب یہ بات اگر میں نے زیادہ چھپائی تو کسی کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی یہاں پر نائٹ ڈیوٹی کا چوکیدار نہیں ہے، یہاں پر بے تحاشا جنات اس جادوگر کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ہمیں چوکیدار نے بتائی۔ اس کے بعد وہ جو ہم لوگوں کے آفیسر ہیں، ان کے جو ماموں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس حد تک جنات ہیں اور یہ سارے کالے جادو کے جنات ہیں، میں ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، نہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں دم وغیرہ ضرور کرتا ہوں کسی کے اوپر کوئی جنات وغیرہ آ جائے، لیکن میں ان کو نکالنے کے عملیات نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بلڈنگ جو تھی اس حد تک آسیب زدہ ہو گئی تھی کہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ دن کے ٹائم بھی اگر جاتے تھے تو آپ کو مختلف شکلوں کے عجیب و غریب، کبھی مرد کبھی عورتیں نظر آتے تھے، ایک دم اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، پھر غائب ہو جاتے تھے۔ پھر وہ بلڈنگ چینج کر دی گئی جب یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو دفتر جو تھا وہ اس کو بند کر کے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے۔